السلام علیکم دوستو، 12 فروری ہے اور آج سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے ان کے ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی بنیاد پہ سلمان صفدر صاحب نے کچھ 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کی، ان کی جو وہاں پہ جن حالات میں رہ رہے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، اور اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے میں ایک سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ کیا تمام تر مشکلات کے باوجود اگست 2023 کے بعد سے اور جیل کی صعوبتیں سہنے کے باوجود ان کی پارٹی کو درپیش جو مشکلات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان آج بھی کیوں پاکستان کی سیاست کے لیے ریلیونٹ ہے؟ کیا کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہے، اس کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جس نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جس کے باعث آج بھی صبح دوپہر شام ہر حلقے میں عمران خان کے بیان کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہوتی؟ یوں لگتا ہے کہ تمام سسٹم جو ہے ایک لحاظ سے یرغمال ہوا ہے، کیونکہ عمران خان نے اپنی گرفتاری کے بعد سے آج تک اپنے حوالے سے تمام قیاساریوں کو غلط ثابت کیا۔ بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ نشئی ہے، بڑے عیش و آرام کا عادی ہے، جیل میں نہیں رہ سکے گا، لیکن کیا ان کو کوئی ڈیوائن غیبی امداد حاصل ہے جس کے باعث وہ ثابت قدم ہیں، جیل میں ہیں؟ اور آج بھی لگتا ہے کہ پورا سسٹم جو ہے، پورا نظام ہمارا جو اس وقت رولنگ ہمارا حکمران نظام جو ہے وہ ایک یرغمال بنا ہوا ہے، محض ایک شخص کی ثابت قدمی کی وجہ سے کہ وہ کوئی کسی کمپرومائز پہ آمادہ نہیں ہے۔ کیا یہ تمام جو سلمان صفدر صاحب کی ملاقات اور پھر اب سپریم کورٹ نے جو آج باتیں کی، اس پہ بھی بعد میں آتا ہوں میں، تو کیسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پس پردہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ایسے معاملات، ایسی صورتحال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں؟ تو یہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہ سپریم کورٹ میں آج جو سماعت ہوئی اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلار پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، اور بیرسٹر سلمان صفدر اور اٹارنی جنرل نے اس میں شرکت کی۔ سلمان صفدر صاحب نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ عمران خان کے ساتھ کوئی 3 گھنٹے کی ملاقات تھی، اس کے حوالے سے، اس کی بنیاد پہ، اور یہ تمام کچھ سننے کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہم عمران خان کی صحت کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں، ان کی صحت کے معاملے پر مناسب فیصلہ دیں گے، تاہم چونکہ یہ مسئلہ عمران خان کی صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے، اس پر فوری مداخلت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اسٹیٹ کسٹڈی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام قیدیوں سمیت ان کو یکساں طبی سہولیات ملنے چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بانی کو دیگر قیدیوں کے مقابلے میں نمایاں سہولیات دی جائیں، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، یہ چیف جسٹس صاحب کا کہنا ہے جو کہ قانون کے، آئین کے محافظ ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ عمران خان کی آنکھ کا چیک اپ 16 فروری سے پہلے کروایا جائے، پی ٹی آئی کے چیئرمین کے بچوں سے ان کی ٹیلی فون پر بات بھی 16 فروری سے پہلے کروائی جائے۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل نے عدالتی ہدایات پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ اب کوئی 3 بنیادی طور پہ ایشوز ابھر کے سامنے آئے، جس میں سلمان صفدر نے اپنی رپورٹ پڑھ کر سنائی، اور بظاہر جیل میں حفاظتی اقدامات اور کھانے پینے کی سہولیات پر عمران خان نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن دوسرے ذرائع سے جو سٹوری آئی، چونکہ اخبار میں بھی کچھ لوگ اب دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے رپورٹ دیکھی ہے، تو اس رپورٹ کے متن کے مطابق اب یہ ایک جنگ جیو گروپ ہے، اس کی طرف سے خبر آئی کہ عمران خان نے طبی سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دیا، آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز تک رسائی مانگی، جو کہ عدالت میں یہ بات بہرحال پڑھ کے بھی سنائی گئی۔ اور ایک اور رپورٹ کے مطابق عمران خان نے کہا کہ گرمیوں میں ان کے سیل میں شدید حبس ہو جاتی ہے، مچھر کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، نہ ٹھیک سے آرام کر پاتا ہوں، نہ سو پاتا ہوں۔ اور عمران خان کے کمرے میں سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق الماری نہیں ہے، ٹی وی موجود ہے مگر چلتا نہیں ہے، ایک سنگل بیڈ میٹریس اور 2 کمبل ہیں،
کپڑے دیوار پر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور پرانا قالین پڑا ہے، کوئی 100 کے قریب کتابیں ہیں، اور بقول اس رپورٹ کے کہ خان نے یہ کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی جیل میں ہو کے بھی کوئی کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس شخص کی ہمت کو یقیناً داد دینی چاہیے کہ تمام تر ٹی وی نہیں چلتا، بجلی کئی گھنٹے نہیں ہوتی، اور اپنے فیملی کے ساتھ اور وکیلوں کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ شخص کہہ رہے کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ حکومت آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز تک رسائی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ دوسرا جو ایشو ابھر کے سامنے آیا وہ تھا کہ عمران خان کی فیملی سے ملاقات۔ یہ مسئلہ چونکہ عمران خان کی فیملی نے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، تو اس پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، مناسب ہوگا کہ اسی فورم کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فورم ہے، اور اگر ایک معاملہ طویل عرصے سے ہائی کورٹ میں یعنی ان کی ایک ذیلی عدالت میں زیر التوا ہے تو اس پہ فوری کوئی ایکشن تو لیا جا سکتا ہے، فوری احکامات تو جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے چیف جسٹس نے سلمان صفدر کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے آپ نے اس کے عدالت کے دوست کا کردار ادا کیا، فرینڈ آف دا کورٹ ان کو کہا گیا، لیکن بہرحال یہ ایک ایشو ہے جس پہ سپریم کورٹ نے پھر اپنا دامن بچا لیا۔ پھر اس طرح ایک اور استدعا یہ کی گئی کہ طبی معائنہ عمران خان کا فیملی ممبر کی موجودگی میں کروایا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے فیملی ممبر کی موجودگی میں یہ میڈیکل کرانے کی استدعا جو تھی وہ مسترد کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ خاندان کے افراد کو ان سے ملنے کی اجازت یا طبی معائنے کے دوران موجودگی کی سہولت کیوں فراہم نہیں کی جاتی؟ سپریم کورٹ نے کس قانون یا اخلاقی معیار یا جواز کی بنیاد پر خاندان کی موجودگی میں طبی معائنے کی درخواست مسترد کی؟ یہ ایک معمہ ہے جو شاید آنے والے دنوں میں حل ہو جائے۔ پھر ایک اور ایشو یہ تھا، سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کو کچھ کتابیں بھی مہیا کی جائیں۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا کہ اگر کتابیں مہیا کی جائیں، لیکن اٹارنی جنرل کا یہ جواب تھا کہ ڈاکٹرز اگر کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیں گے تو فراہم کر دی جائیں گی۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ سپریم کورٹ حکومتی وکیل کا حوالہ دے رہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر ڈاکٹر تجویز کرے گا، اجازت دے گا تو خان کو کتابیں فراہم کر دی جائیں گی، یعنی بجائے اس کے کہ حکام کو ہدایت کی جائے کہ تمام قیدیوں خصوصاً خان جیسی حیثیت کے قیدیوں کو، سابق وزیر اعظم ہے، دنیا بھر میں اس کا جانا پہچانا ہے، اس کو رائج العمل طریقہ کار کے مطابق کتابیں فراہم کی جائیں۔ یہ واقعی ایک باعث شرم ایشو ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ اگر ڈاکٹر مشورہ دے گا تو پھر کتابیں فراہم کریں گے۔ یعنی کمال ہو گیا کہ کتابیں پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے کون روک سکتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ بھی مشروط کر رہی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے۔ ڈاکٹر کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ یعنی کیا ان کی دونوں آنکھیں تو خدا نخواستہ خراب نہیں ہوگی کہ ڈاکٹر، اگر ایسی حالت ان کی آنکھوں کی خراب ہے کہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کتابیں پڑھنا مناسب نہیں ہے، تو اتنے گندے حالات میں پھر عمران خان کو رکھا کیوں ہوا ہے؟ ان ڈاکٹروں پہ بھی کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، ان ججوں کو بھی، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چونکہ بینائی، ان کی آنکھوں کی صحت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا ایسی حالت میں ان کو ایک بند کمرے میں، جیل کے بند کمرے میں رکھنا مناسب ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان آج بھی بالکل موجودہ صورتحال، پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے، اس سے کس حد تک وہ ریلیونٹ ہے، کس حد تک اس نظام کو اس نے ایک لحاظ سے قابو کیا ہوا ہے جس نے اس کو دیوار سے لگا رکھا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے؟ کیا ان پہ کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود وہ ثابت قدم رہے؟ ان کی عادات یعنی کہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، عیش و آرام ہے، جیل میں ایک دن نہیں رہ سکیں گے، تمام قیاس آرائیاں جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی، اور اپنے بنیادی مطالبے سے نہیں ہٹے، اور مطالبہ یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اپریل 2022 میں، اس کا ازالہ کیا جائے۔ پھر 2024 8 فروری کے انتخابات میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا،
اس کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ یہ موجودہ حکومت کو وہ نہیں مانتے کسی بھی صورت میں۔ وہ اپنے بنیادی مطالبے سے نہیں ہٹے ہیں، نہ ہی ہٹنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ تو کیا کوئی خدائی، کوئی غیبی قوت ہے جس نے عمران خان کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں، اپنے بنیادی موقف سے نہیں ہٹنا ہے؟ اور اسی وجہ سے وہ حکمران جو کہ ان کے خلاف ہر ممکن اقدام کیا، پارٹی کے خلاف، عمران خان کے خلاف ہر بے دست و پا کرنے کی کوشش کی، وہ آج خود کو ایک بند گلی میں پاتے ہیں۔ میں کسی صاحب سے ملا تو انہوں نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ موجودہ حکمران ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں، وہاں سے ان کو نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا ہے، اور وہ بند رستہ نکالنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک شائبہ، ایک سموک سکرین پیدا کی جا رہی ہو عمران خان کے علاج کے حوالے سے، اسی لیے سلمان صفدر کو وہاں بھیجا گیا کہ کسی بہانے ان کو جیل سے نکالا جائے تاکہ اس نظام کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے وہ کم سے کم کیا جائے۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نسبتاً اب خاموش ہو گئے ہیں، وہ جس طرح وہ گرج برس رہے تھے وہ نہیں ہیں۔ پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پشاور میں، کور کمانڈر کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اس سے پہلے شہباز شریف وزیر اعظم کے ساتھ وہ ملے، اور وہ جو اشتعال بڑی جارحانہ بیانات تھے وہ ان میں کمی آ گئی ہے۔ اور ایپیکس کمیٹی میں اب یہ بھی فیصلہ ہوا محسن نقوی کی موجودگی میں کہ پی ایس ایل کے میچ اب پشاور کے عمران خان اسٹیڈیم میں بھی منعقد کیے جائیں گے۔ تو یہ تمام تر کچھ اشارے اس طرح ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کا پشاور میں اجلاس، پی ایس ایل کے میچز وہاں پہ کروانے کا فیصلہ، وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی ملاقات، اور اب یہ سلمان صفدر کی طویل ملاقات، اور اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے کچھ احکامات کے بچوں کے ساتھ قاسم سلمان کے ساتھ بات بھی کروا دیں، ان کو علاج کی سہولتیں بھی فراہم کریں، آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر جو ہیں ان کو رسائی دیں عمران خان تک۔ تو تمام کچھ اشارے اس طرح کے ہیں کہ شاید پس پردہ کچھ پک رہا ہے۔ وہ غیبی امداد جس کی بنیاد پہ عمران خان اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں، اس نے ان کو اتنا حوصلہ دیا ہے، شاید اس کے وہ آڑے آ گئی ہے موجودہ حکمرانوں کی، اور وہ کوئی یہ جو معمہ ہے جس کو کہتے ہیں عمران خان، اس کو حل کرنے کے لیے، اس سے جڑے ہوئے معاملات میں سے کوئی رستہ نکالنے کے لیے کوئی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ محض خوش فہمی ہو سکتی ہے، یا پھر واقعتاً عمران خان کو ایک غیبی امداد حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے ان کا آج تک بال بھی بھیگا نہیں ہو سکا، اور نظام جو ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے وہ مجبور ہوا ہے اس خود کو بند گلی سے نکالنے، اور اس بحران سے ملک کو، جو سیاسی بحران ہے، اس سے نکالنے کا کوئی رستہ تلاش کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کس حد تک ہماری یہ خوش فہمی صحیح ثابت ہوتی ہے، پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے 16 فروری کے بعد کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔